عراق، ملک شام، لیبیا، فلسطین، جناب والا ملک شام، کشمیر، یہ سب انگریز کے بوئے ہوئے پودے ہیں جو آج تناور ہو گئے ہیں اور جن کی وجہ سے ظلم ستم ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا را اسلام کو سیکھو اور اسلام کی طرف پلٹو، اللہ سے دعائیں کرو، ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ مالک ایسے حاکم دے جو جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کرنے والے ہوں۔ یا اللہ ایسے حکمران عطا فرما دے جو ان کمزوروں مظلوموں جن پہ یہود و نصارہ دن رات ظلم کر رہے ہیں۔ یار کشمیر میں جن بہنوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ہماری بہنیں نہیں لگتی، برما میں جن بہنوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ہماری کچھ نہیں لگتی، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ فلسطین میں جن پہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے کچھ نہیں لگتے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ملک شام پہ جو ظلم کی بربریت کی حالت ہوئی وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے، انہوں نے کچھ نہیں پڑھا۔ انہوں نے بھی اسی رب کو ایک مان رکھا ہے جس کو ہم نے ایک مان رکھا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، رب سے دعائیں کرو کہ اللہ ایسا حاکم دے دے جو کفار کے سامنے ڈٹ جائے اور اعلان کرے کہ آج ہماری اسلامی سلطنت کی فوج اس ملک کو اسلام کی دعوت دینے جا رہی ہے، مان گئے فابہا، سلطنت چھوڑ گئے فابہا، ورنہ پھر جہاد کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ صرف اسلامی حکمران کہیں اکٹھے ہو جائے نا، اپنی کوئی ایک ایسی تنظیم بنا لیں، اسلامی حکمران اکٹھے ہو جائیں اور یہ طے پا جائے کہ قرآن کے مطابق جہاد شروع کرتے ہیں۔ یہ جو یہود و نصارہ کے گندے گٹروں کے کیڑے ہیں نا، یہ ان کی میٹنگ کو سنتے ہی اگر یہ مر نہ جائیں تو پھر کہنا اسلام تو اپنی اتنی پاور رکھتا ہے۔ صرف یہ میٹنگ کریں کہ ہر طرف سے جہاد کے لیے، ہر ملک سے جہاد کے لیے نکلو، پھر دیکھنا کفار یہود و نصارہ کیسے مرتے ہیں۔ لیکن ان بیچاروں سے ہونا نہیں، کیونکہ یہ حاکم رہے نہیں، یہ محکوم بن گئے ہیں۔ میرے آقا نے خود فرمایا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔